بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان میں یہ اسم اعظم جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسم اعظم زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمت نازل کرتا ہوں اور اسے خوب در پر مال اور اولاد میں ترقی دے دیتا ہوں اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جس سے اللہ کی خشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر مقصر ہے کہ وہ صحیح کرنا ہے یا غلط، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ استغفار کرنے والے کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بہت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اور اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی رسوائی کا سبب نہ بنے اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف کر دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص برا فعل کرنے اور اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ استغفار بندے اور رب کے لانے والی صفت ہے اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اپنی کمزوری کا شعور، اللہ سے عفو و رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا چشمہ نہیں اور نہ ہی کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے اور یہ گناہ گاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصور اور کوتاہی کی مغفرت طلب کر لے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور رحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندہ اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق مستحکم کرتے ہیں وہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مطلوب اور عذاب کا شکار ہونے سے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ
کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج، بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تائید فرماتے ہیں، پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمہ ادا نہ ہو بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع صفت ہے۔ ارشاد ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ و ناراستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کشادہ دل ہے اور اللہ اپنے بندوں کے معاملات میں کس قدر فضل ہے۔ یہ دین اسلام کی فضیلت ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی متقین میں بھی شمار کرتا ہے۔ گناہ اور فحش کام اسلامی نقطۂ نظر سے بدترین گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ اس دین کی فضیلت ہے کہ وہ فحاشی جیسے گناہوں نے جرم کے ارتکاب کرنے والے کو بھی راندہ در کا نہیں بناتا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ نہ یہ دین ایسے لوگوں کو دوسرے درجے کا مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی متقین کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس درجے پر پہنچنے کے لیے ان پر صرف ایک شرط عائد کی جاتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد فوراً وہ اللہ کو یاد کر لے اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لے اور پھر اس گناہ پر اصرار نہ کرے، اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شرمی اور بے باکی سے غرق نہ ہو جائے اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہے اور اسی کے سامنے تسلیم خم کر دے۔ بندہ جب تک اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی اکڑ کر نہیں کرتا، تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر اسلام بے راہ روی میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا اور وہ گناہوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ گناہ پر ندامت اختیار کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کو ہی ہمت باندھتا ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور ارادے سے اس کے گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب وہ دعا منکسر المزاج سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اور وہ یہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کر دے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوم کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو اور تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب بھاگ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کی بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذان رحمت ہے۔ قرآن کریم میں فرمان قوم کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے فعل پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایا محبت رکھتا ہے۔ مفسرین اور پلٹ آنے والے اسے اللہ
اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے پر شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو اور عین اسی حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کی ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کی تو انہیں بار اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی، انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے استغفار کرنے کی تاکید کی، اور جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو آپ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت سنا دی۔ دوسروں کے لیے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبر نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاجانہ لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کا باغی ہے تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبریک کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے معافی کی کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو ہم سے درگزر نہ فرمائے اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام گر گڑا کر دعا مانگتے ہیں اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے عاجزانہ سے اللہ کے حضور درگزر کی امید رکھتے ہیں، اور جس سے امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا اور انہیں اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو فوراً اسی رب کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، جب ان کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی لرزش میں مبتلا ہوئے اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ گئے تھے، اور دعا کی اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قطبہ مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لرزش کی معافی مانگی، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول کا متفقہ آرزو ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور ان کے نفس کی گہرائیوں میں رب کی مغفرت رچی بسی ہے۔ اس مغفرت اور قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہو اور وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرتے، وہ فضل ربانی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ عفو درگزر ہوگا تبھی ان کی نجات ہوگی۔ اس شعور کے مطابق عمل کی قیمت بہت ہی کم ہے اور مغفرت کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ہاں ایک مومن کا اپنے رب سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے
یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ ایک کلمہ استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ، جس سے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ باہر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے سچی اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفار کے معنی ہے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کی حقیقت ہے۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لینا یا زبان سے گناہ نہ کرنے کا عہد استغفار ہے، اور دل سے عہد توبہ ہے۔ استغفار غفار سے بنا ہے، یعنی چھپانا، کیونکہ استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں، اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول حقا ارشاد فرماتا ہے کل استغفروا ربکم انا کان غفورا، ترجمہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے، تو جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو سوچیں اللہ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو، بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور کثرت سے پڑھنا ہے، تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔